بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں پروفیسر ڈاکٹر شفیق چیمہ صاحب، جو کہ جناح اسپتال لاہور میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اینڈ نیفرالوجی کے، ان کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب ایک بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، گولڈ میڈلسٹ ہیں کے ای کے، اور امریکہ سے نیفرالوجی میں اور جنرل میڈیسن میں ٹاپ ڈپلومہ امریکن بورڈ لے کے آئے ہیں ڈگری۔ انہوں نے ایک لیکچر بنایا ہے جس میں انہوں نے کیٹو ڈائٹ کی رینل فیلر CKD مریضوں میں ہمارے موقف کی حمایت کی ہے۔ لیکن پھر میں نے اس پہ ڈاکٹر خالد جمیل نے بہت کام کیا ہے، ان کی بہت زیادہ ویڈیوز ہیں، بڑے اس کے ایڈوکیٹ ہیں۔ پھر وہ ڈاکٹر جیسن فانگ کا حوالہ دیتے ہیں جو کہ کینیڈین نیفرولوجسٹ ہیں۔ تو میں نے تو جتنا اس کا پھر اسٹڈی کیا ہے، ریسرچ کیا ہے، تو آئی تھنک آئی ہیو ٹو ایگری ود ڈاکٹر خالد جمیل۔ میں ان کا تہ دل سے بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے لیکچر سنے اور تحقیق کی۔ یہ پہلے کنسلٹنٹ پروفیسر ہیں جنہوں نے ماڈرن جو سائنس چینج ہو رہی ہے، میڈیکل سائنس ٹوٹل تبدیل ہو گئی ہے۔ میں پھر آپ سب کو ڈاکٹروں کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ نئے سرے سے آپ کو جا کے نئے سرے سے جو ڈائٹ آ رہی ہے نیوٹریشن کی، اس کو پڑھنا پڑے گا۔ 90% تک بیماریاں اس سے ٹھیک ہونے کا چانس ہے۔ انہوں نے بہت ہمت کا کام کیا ہے، میں ان کا بہت مشکور ہوں۔ ان کا یہ لیکچر ہے، آپ سب بھی ضرور سنیں۔ اور سب سے زیادہ میں ڈاکٹر صاحب کو پھر بتا دوں کہ 70 سے 75% جو رینل فیلر کے مریض ہیں، جو ڈائلیسس ہوتی ہے، وہ شوگر، بلڈ پریشر اور اس سے ہوتے ہیں۔ اگر آپ یہ کیٹو ڈائٹ دے دیں گے شروع سے مریضوں کو، شوگر ریورس ہو جائے گی، بلڈ پریشر، تو یہ 75% مریض، جیسے کہ ڈاکٹر پروفیسر جیسن فنگ نے کہا تھا کہ ڈائلیسس مشین کم ہوتے جا رہے ہیں، ان کے پیشنٹ دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں، تو ان کے یہ مریض کم ہو جائیں گے تو ٹوٹل سینیریو جو فیسلٹیز ابھی اویلیبل ہیں وہ باقی جو 25% مریض ہیں ان کے لیے بہت آسان ہو جائیں گی۔ تو یہ ان کی بہت مہربانی ہوگی اگر وہ اپنے کسی FCPS یا MS اسٹوڈنٹ کو اس کے اوپر ڈسٹیشن دے دیں یا تھیسس دے دیں کہ وہ کیٹو ڈائٹ ان KD اسٹیج 1 2 3 4 میں ریسرچ کر لیں، شوگر میں کر لیں، بلڈ پریشر میں کر لیں۔ 3 سے 6 مہینے سال کا ہوگا، اور اس کے لیے اس ملک کے غریب عوام کے لیے بہت بڑا احسان ہوگا، ان کا بہت بڑی مہربانی ہوگی۔ دوسرا، ان کے لیکچر میں جو سب سے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ انہوں نے پلانٹ پروٹین سارے نیفرولوجسٹ فزیشین ایڈوانس کر رہے ہیں، یہ مس ٹوٹل چینج ہو گئی ہے۔ دوسرا، یورک ایسڈ کے بارے میں میرا لیکچر نمبر 159، 400 401 سے لے کے 404 تک، ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ ضرور سنیں، یا کسی ریزیڈنٹ کی ڈیوٹی لگا دیں، وہ سن کے ان کو ایکسپلین کر دے۔ ٹوٹل سائنس بدل چکی ہے۔ پلانٹ فوڈ انہوں نے 50-60 سال ویگن نے بہت زیادہ حکومت کر لی ہے، ہمیں مس گائیڈ کیا گیا ہے۔ پلانٹ فوڈ میں اینٹی نیوٹرینٹ ہوتے ہیں جو کہ ان کے اوپر سپرے بہت کیا جاتا ہے ہیویلی، یہ دو چیزیں ان کو ٹاکسک فوڈ بنا دیتی ہیں، اور دوسرا ہمارا جسم ان کو بہترین طریقے سے ابزارب بھی نہیں کرتا۔ یہ جو پلانٹ پروٹین آپ بتا رہے ہیں یہ صرف 15 سے 17% ابزارب ہوتی ہے۔ اس پہ میرے 3-4 لیکچر موجود ہیں، مجھے لیکچر نمبر یاد نہیں آ رہا، وہ آپ سن لینا۔ اور دوسرا، اس میں کاربوہائیڈریٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اور تیسرا، اس سب کی وجہ سے فائبر ہے، فائبر کی تھیوری بھی بدل گئی ہے، آپ میرے لیکچر سن لیں۔ اس کی وجہ سے گٹ پرابلم بہت ہو رہے ہیں، لیکی گٹ، اور کڈنی پہ بہت افیکٹ ہو رہا ہے۔ یہ چیزیں پروون ہو گئی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ اس پہ دوبارہ ریویو کریں۔ یہ میرا لیکچر ہے، اس پہ سن لیں۔ میں نے ڈیٹیل میں بتایا ہے کہ اینٹی نیوٹرینٹ جو ہوتی ہیں وہ سب سے امپارٹنٹ جو مسئلہ ہے انڈیا میں بھی یہی ہے۔ ساری عورتیں بچے انیمک کیوں ہیں؟ کہ وہ گرین لے رہے ہیں، کاربوہائیڈریٹ لے رہے ہیں۔ اینٹی نیوٹرینٹ کا کیا ہوتا ہے کہ وہ یہ وٹامن B12، کیلشیم، میگنیشیم، ان کو ابزارب نہیں ہونے دیتا، بائنڈ کر لیتا ہے۔ یہ سارے اینٹی نیوٹرینٹ ہیں، آپ دیکھ لیں سارے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، جیسے یہ فائٹیٹ ہے، گندم وغیرہ اس میں ہوتا ہے، یہ سارا کیلشیم کو، میگنیشیم کو، زنک کو، کاپر کو، وٹامن B12 کو بائنڈ کر لیتا ہے، ابزارب نہیں ہوتے، اس لیے ان میں کمی رہتی ہے، ہمیشہ آئننگ رہتی ہے۔ لیکٹین ہے، یہ بھی پلانٹ فوڈ میں ہوتا ہے، یہ بھی یہی کرتا ہے۔ آکسلیٹ ہے، آکسیسٹون بہت کامن ہے، یہ گردے کے مریضوں کے لیے بہت ٹاکسک ہے۔ لیفی گرین ویجیٹیبل ہے، پالک ہے، نٹس ہے، سیڈز ہیں، ان میں ہوتا ہے، تو ان کو اوائڈ کریں۔ یہ ٹینین چائے وغیرہ میں ہوتا ہے، کوکا وغیرہ میں۔ تو بیسٹ پروٹین جو ہے وہ یہ اینیمل پروٹین ہی ہے، جو کہ 95 سے 98% بایو اویلیبل ہے اور کمپلیٹ پروٹین ہے۔ پلانٹ پروٹین کمپلیٹ نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب ٹوٹل سائنس بدل چکی ہے۔ اس میں B12 نہیں ہے، آئرن نہیں ہے، زنک ہے، میگنیشیم ہے، اومیگا 3 ہے، اینٹی آکسیڈنٹ ہے، ہیلدی فیٹ ہے، یہ سب اینیمل پروٹین میں مل جائے گا آپ کو۔ میرے سے بے تحاشا لیکچر ہے، لیکچر 400 سے لے کے 405 تک آپ سن لیں۔ اور اسی میں پھر میں بتا دوں کہ ایگ جو ہے، ہول انڈا، یہ بہترین پروٹین ہے گردے فیل مریضوں کے لیے، بہترین فیٹ ہے اس کے اندر۔ اس کے اندر HDL ہے، کولیسٹرول نہیں ہے۔ فش ہے، بیف ہے، مٹن ہے، چکن دیسی ہے،
تو یہ 100 گرام میں 20 سے 25 گرام پروٹین ہوتی ہے جو کہ 20-22 گرام تک ابزارب ہو جائے گی. وہ پلانٹ والی جو ہے وہ 100 گرام لیں گے 7 گرام ابزارب ہوگی. ساتھ آپ کو 30-40 گرام کاربوہائیڈریٹ لینا پڑے گا, فائبر لینا پڑے گا. یہ ابھی ثابت ہو گیا ہوا ہے کہ گٹ کو سب سے زیادہ نقصان لیکٹین اور فائبر پہنچاتا ہے. تو یہ ہمارے یہاں اویلیبل بھی ہے, شکر ہے کہ بیف وغیرہ سب سے, ٹیلو ہے, چربی لے لیں جو گھی افورڈ نہیں کر سکتے, مکھن افورڈ کر سکتے, وہ بھینس کی چربی, گائے کی چربی, اس کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ بہترین ہے ان کے لیے, اس پہ کوئی شک نہیں رہا. جو ریکمنڈیشن چل رہی ہے آج کل کے سٹیج 1 مریض وہ 2 کے لیے 1 سے 1.5 گرام پر کے جی پر ڈے لینا, سٹیج 3 کے لیے 0.8 to 1 کلو گرام, اور سٹیج 4 کے لیے 0.8 کلو گرام. جو ڈائلسس والا ہے اس کے لیے بھی 1 to 1.5 ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے. تو یہ لیٹسٹ ہے, باقی جیسے آپ ڈیسائیڈ کریں گے مریض کو وہی ہوگا. میری پھر ریکویسٹ ہے کہ یہ آسان ترین طرز علاج ہے, صرف طرز زندگی تبدیل کرنے سے وہ مریض سب سے بچ جائیں گے ڈائلسس سے بہت ہے. دوسرا, آج کل یہ جو نئی افواج چل رہی ہے, یہ نئے لاز آ رہے ہیں, پہلے بھی WHO کے اگینسٹ ہمارا چینل بلاک کر دیا گیا ہے یوٹیوب پہ, اب یہ پاکستان میں بھی لا آ رہا ہے, پتہ نہیں اگلی ویڈیو ہم بنا سکیں کہ نہ بنا سکیں. جون کے بعد یہ لا جو سنیں امپلیمنٹ ہو جائیں گے. تو ڈاکٹر صاحب سے گزارش ہے کہ جتنی جلدی یہ کر سکیں گے وہ ریسرچ کرا لیں, اسٹوڈنٹ کو ٹاپک دے دیں اور کر لیں. آخر میں پھر دعا کروں گا کہ باقی ڈاکٹر صاحبان, شوگر والے, ہارٹ والے, بلڈ پریشر والے, خاص کر سیکیٹرسٹ, خاص کر جوڑوں کے درد والے, رومٹالوجسٹ, یہ پھر اسٹڈی کریں, ان کے لیے دیکھیں. اسی ڈائٹ سے ہلکا پھلکا چینج کرنے سے, سپلیمنٹ دینے سے وہ سب بیماریوں سے بچ جائیں گے. تو آخر میں پھر میں ڈاکٹر صاحب کو کہوں گا کہ وہ بھی اپنی سرجری کے لیے دوبارہ ریسرچ کر لیں. جن ٹاپک میں نے بتایا ہے, یورک ایسڈ پہ کر لیں. یورک ایسڈ ابھی سب ثابت ہو گیا ہے کہ وہ جو شوگر وغیرہ ہے اس سے زیادہ ہوتا ہے, گلوکوز جہاں کنورٹ ہوتی ہے یا فرکٹوز کنورٹ ہوتا ہے. گوشت وغیرہ 70% تو ہمارے باڈی کی جو ویئر ٹیئر ہوتی ہے سیل, ان کے DNA سے بنتا ہے. یہ لیٹسٹ 159 لیکچر ضرور سن لیں آپ, جس کا فائدہ غریب قوم کو ہوگا. دعائیں دیں گے, ہم بھی آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے. یہ بہت بڑی خدمت ہوگی آپ کے لیے. اچھا جی, اللہ حافظ.